بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب سے تقریباً 3,500 سال پہلے مصر میں ہیومن ہسٹری کا ایک چیپٹر لکھا گیا تھا. یہ بائبل میں بھی آیا ہے اور قرآن میں بھی آیا ہے. یہ چیپٹر جو لکھا گیا تھا یہ تھا ایز اے لیسن، یعنی وہ ریپیٹیبل چیپٹر تھا. تو وہ ایک ڈیمونسٹریشن تھا انسان کے لیے کہ تم بھی اسی طرح سے دوبارہ ایک چیپٹر لکھ سکتے ہو. لیکن بہت ہی عجیب بات ہے کہ 3,500 سال بیت گئے اور وہ چیپٹر پھر ریپیٹ نہیں کر سکا، جبکہ قرآن میں بتایا گیا تھی کہ ریپیٹیبل ہے یہ. تو اس وقت میں اسی کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ قصہ قرآن کی سورہ نمبر 12 میں ہے، سورہ یوسف. قرآن کی سورہ یوسف قرآن کی ایک ایکسیپشنل سورہ ہے. اس میں پورے سورہ میں ایک ہی کہانی بتائی گئی ہے اور کسی سورہ میں ایسا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، لیکن یہ جو اسٹائل ہے کہ ایک ہی کہانی پورے چیپٹر میں بیان کی جائے، یہ صرف سورہ یوسف میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ سورہ اپنے اسٹائل کے اعتبار سے ایک ایکسیپشن ہے، اسی طرح اپنے میسج کے اعتبار سے بھی ایک ایکسیپشن ہے. مگر عجیب بات ہے کہ لوگوں نے اس کو صرف ایک قصے کہانی کے طور پر لیا. اس کا یہ جو خاص جو پوائنٹ تھا کہ ایک ریپیٹیبل اسٹوری ہے، یہ میرے نزدیک پوری ہسٹری میں کسی نے بھی جانا نہیں. اس کو کسی کتاب میں مجھے ملا نہیں ہے کہ ہسٹری کا یہ چیپٹر ایک ریپیٹیبل چیپٹر ہے. یہ کسی نے جانا نہ اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی. بہرحال دیکھیے، یہ جو قصہ ہے حضرت یوسف کا، وہ شروع ہوتا ہے ان الفاظ سے: نحن نقص علیک احسن القصص. ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ایک بہترین اسٹوری. لیکن دیکھیے، اس میں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے. وہی انڈرسٹوڈ جو بات ہے اسی کو کسی نے دریافت نہیں کیا پوری اس تاریخ میں، اسے ریپیٹ بھی نہیں کر سکا کچھ. اس میں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ جب آپ پوری اسٹوری کو پڑھیں، حضرت یوسف پورے قصے کو، تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 40 سال تک ان کی جو لائف تھی وہ تو اصول قصص تھی، یعنی وسط اسٹوری. تو شروع جو کیا گیا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ایک بہترین اسٹوری. اس میں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اس انسان کا قصہ ہے جس کی زندگی اپنے ابتدائی 40 سال تک وسط اسٹوری تھی، پھر وہ بیسٹ اسٹوری بن گئی. کیسی عجیب بات ہے. اس میں ایک پاسبلٹی بتائی گئی، ایک امکان. اینڈ اٹ از پاسبل ان دس ورلڈ، یعنی اکارڈنگ ٹو دا لا آف کریشن، اکارڈنگ ٹو دا کریشن پلان آف گاڈ، اٹ از پاسبل ان دس ورلڈ ٹو turn
a worst story into a best story. A worst story can be turned into a بیسٹ اسٹوری. یعنی ایک انسان یا ایک گروپ جس کو حالات نے جس کی اسٹوری کو ورسٹ اسٹوری بنا دیا ہو, اس کے لیے یہاں گڈ ٹائڈنگ ہے کہ اے انسان اس سے سبق لے, کیونکہ اس دنیا میں اس کے کریٹر نے یہاں پر یہ پاسبلٹی رکھ دی ہے کہ تم اپنے ورسٹ اسٹوری کو بیسٹ اسٹوری بنا سکتے ہو. تو یہ اس پہ انڈرسٹوڈ ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ اسٹوری کیا تھی. اسٹوری بتاتی ہے کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے کنا میں. کنا ایک مقام ہے جو شام اور فلسطین کے درمیان ہے. وہ ایک گاؤں تھا. ان کا جو ذریعہ تھا وہ صرف بکری چرانا. بکری چرائیں دن بھر, شام کو اس کو دودھ پی لیں اور سو جائیں. آج ہم میں کوئی شخص نہیں ہے جس کی یہ کہانی ہو کہ دن بھر بکری چراؤ اور شام کو اس کا دودھ پی کر سو جاؤ. آج ہم کو عجیب لگے گا, لیکن اس نوجوان کا یہی تھا آغاز کہ ایک گاؤں میں پیدا ہوا, ایک معمولی گاؤں میں, اور وہاں پر ان کا جو ایک ہی ذریعہ تھا وہ ہے بکریاں پالنا, بکریاں چرانا اور اس کا دودھ پی کر کے پیٹ بھر لینا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نوجوان کو, جس کا نام یوسف تھا, اس کے بھائیوں کو جیلسی ہو گئی اس سے, کیونکہ باپ اس کا بہت مانتا تھا. تو آؤٹ آف جیلسی انہوں نے یوسف کو لے کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا. ایسا کنواں سے پانی نہیں تھا, سوکھا کنواں, تو کنویں میں ڈال دیا کہ اسی میں پڑا ختم ہو جائے. اس کے بعد کیا ہوا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں غالباً اس قصے کو, کہ کچھ ٹریڈرز ہوتے سے گزرے. انہوں نے وہاں پر پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا, تو اس میں ایک نوجوان تھا, اس کو نکالا انہوں نے باہر. تو انہوں نے اس وقت لے آ کر کے مصر کے مارکیٹ میں ایک سامان تجارت طور پر بیچ دیا. ایک کموڈیٹی, جیسے کموڈیٹی ہوتی ہے کہ کوئی جیسے اسلائی بیچی جاتی ہے, گلاس میں بیچا جاتا ہے, ایسے ایک تجارتی سامان کے طور پر لے کر اس کو مارکیٹ میں بیچ دیا. تو وہاں پر ایک شخص نے خریدا, ان کو خرید کر انہوں نے غلام بنا لیا. غلام بنا کر اپنے گھر میں رکھا. پھر ایسا وہاں حالات پیش ہوئے کہ اس نوجوان کو لوگوں نے ڈال دیا, وہاں کی حکومت نے, جیل میں. اور کہا جاتا ہے کہ جیل میں تقریباً 8 سال تک رہے وہ. اس زمانے کی جیل آج کی جیل جیسی نہیں ہوتی تھی, بہت ہی معمولی, بہت ہی کروڈ. وہاں پڑے رہے. اس کے بعد کیا ہوا, ان سب باتوں پر ایک لمبی مدت گزر گئی. اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ بادشاہ نے ان کو ایک بڑا عہدہ دے دیا اپنی حکومت میں. اس زمانے میں دیکھیے, دیٹ واز ایج آف ایگریکلچر. اس زمانے کی جو اکانومی تھی وہ بیس کرتی تھی ایگریکلچر پر. تو کسی حکومت کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ہوتا تھا. تو بادشاہ نے ان کو ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ سونپ دیا. یہ نہیں کہہ سکتے آج کل کی زبان میں
کہ فوڈ منسٹر بنا دیا. لیکن یہ کیسے ہوا؟ ایک خواب کے ذریعے ہوا. بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. میں تفصیل نہیں جاؤں گا، آپ لوگ تفصیل کو پڑھ لیجیے قرآن میں، اس کا ترجمہ سب کے پاس ہے، تو بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ڈیٹیل آپ قرآن کے ترجمے پڑھ لیجیے. اس وقت جو بادشاہ تھا مصر کا، تو اس نے ایک خواب دیکھا. تو اس نے اپنے درباریوں کو بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. تو درباریوں نے اس کو کہہ دیا کہ تو ایسا ہی ہے، یہ کوئی میننگ فل خواب نہیں ہے، اضغاث و احلام، یعنی مطلب کہ اس کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، ایسے ہی کنفیوژن کے تحت آپ نے دیکھ لیا ہے. لیکن پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف جیل سے بلائے جاتے ہیں اور خواب کی ایک تعبیر بیان کرتے ہیں، اس کا ایک انٹرپریٹیشن. اس انٹرپریٹیشن کو سن کر کے بادشاہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کو اتنا بڑا عہدہ دے دیتا ہے، یعنی گاؤں کے ایک نوجوان کو فوڈ منسٹر بنا دیتا ہے ایجپٹ کا. یہاں پر سوچیے آپ کہ ابھی تو اس نے ایک انٹرپریٹیشن بتایا تھا، جب کہ اس انٹرپریٹیشن میں فیوچر کے بارے میں کہا گیا تھا کچھ. وہ فیوچر تو ابھی بہت دور تھا، ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا، ابھی تو ایک انٹرپریٹیشن صرف تھا. اور اس انٹرپریٹیشن کو بتانے کے بعد حضرت یوسف نے کہا کہ کیونکہ وہ جو خواب تھا وہ ایجپٹ کی ایک کلچرل اکانومی کے بارے میں تھا. تو حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے یہ سونپ دو، یہ ڈپارٹمنٹ، یعنی ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ، میں اس کو سنبھالوں گا. اب بادشاہ ان سے یہ نہیں سوچتا کہ تمہارے پاس کون سا بیک گراؤنڈ ہے، تمہارے پاس کون سا ایکسپیرئنس ہے، کیسے میں سمجھوں کہ تم ہمارے اتنے بڑے کنٹری کے ایگریکلچر کے سنبھال سکتے ہو. یہ بہت انوکھی بات ہے. صرف ان کے کہنے پر اس نے مان کر کے ان کو وہ بنا دیا، اور وہ اس کے بعد وہ فیلڈ منسٹر ہو گئے وہاں پر. پھر لمبی کہانی آگے جاتی ہے. تو حضرت یوسف کے جو شروع کے سال ہیں اس میں آپ دیکھیے ان کی کہانی اصول القصص رہتی ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، گاؤں میں پیدا ہونا، ایک آج کل کے زبان میں شیپرڈ کی لائف، پھر کنویں میں چلا جانا، کنویں میں ڈال دیا جانا، اس کے بعد مال تجارت بن کر بکنا، پھر سلیو بننا، پھر جیل جانا. یہ سارا جو ہے اصل القصص کے وہ ہیں، آئٹم ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی انسان جس پر اس طرح کے حالات گزرے تھے، وہ ایک پورے کنٹری کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا عہدہ ان کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ جو اصول القصص کیسے بنا؟ اصول یعنی ورسٹ اسٹوری بیسٹ اسٹوری کیسے بن گئی؟ تو قصے کے آخر میں یہ آیت ہے کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ اس ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ایسے یعنی یہاں پر محسن کا لفظ ہے، محسن کے معنی ہوتے ہیں یعنی وہ پرفارم دا بیسٹ، جو بیسٹ طریقے سے پرفارم کریں.
یعنی صرف اچھا کرے نہیں بلکہ بہت اچھا کرے، یہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ کہ قصہ تو ایک انسان کا تھا، اور اس کو یہاں پر سب پر اپلائی کر دیا گیا، جو بھی ایسا کرے، تو کیا خود جنرلائز کر دیا، ایک آدمی قصے کو جنرلائز کر دیا۔ اس کا معنی ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس کنڈیشن کو پورا کرے، تقویٰ اور صبر کی کنڈیشن کو، تو اس کی وسط اسٹوری بیسٹ اسٹوری بن سکتی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے! اٹ از اے ٹو پار فارمولا، یعنی یہ جو ہے وسط اسٹوری جو ہے بیسٹ اسٹوری بن جاتی ہے، تو یہ صرف 2 پوائنٹ فارمولا ہے، وہ ہے تقویٰ اور صبر۔ تو تقویٰ اور صبر کیا ہے؟ تقویٰ اور صبر یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں پیش آئے، جیسے کہ دوسری کی زندگی میں پیش آیا، سخت حالات، مشکل حالات، طرح طرح کے سیٹ بیک، یہ سب پیش آیا، لیکن آپ دیکھیے نہ تو آپ کے اندر ریونج آیا، نہ غصہ آیا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ اس پر صبر کرتے ہوئے، صبر کا مطلب پیشنس، اس پر صبر کرتے ہوئے اس کے معاملے کو اللہ کے خانے میں ڈال دیا۔ اور یہ جو میتھڈ ہے، یہ قرآن کی ایک آیت میں یہ ان الفاظ میں آیا ہے کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یہ ان کے والد کے الفاظ ہیں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم کو، اپنی تکلیف کو سب اللہ پر ڈالتا ہوں۔ تو سارا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ کریج ہو، یہ ہمت ہو، یہ آپ کے اندر سوچ ہو، یہ ہائی تھنکنگ ہو کہ آپ معاملے کو اللہ کے آگے ڈال سکیں۔ لیکن کب کر پائیں گے آپ پاس؟ جب آپ صبر کر سکیں۔ صبر نہیں تو اللہ کے پر ڈالنا بھی نہیں، صبر نہیں تو تقویٰ بھی نہیں، کیونکہ جو حالات پیش آتے ہیں وہ آپ کے بیسٹ کے لیے ہوتے ہیں، آپ کی برائی کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ خدا دیکھتا ہے، خدا نے ہر ایک کے لیے کوئی بہت ہی بڑا فیوچر لکھ رکھا ہے، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی، ہر ایک کے لیے خدا نے کوئی بہت ہی بیسٹ فیوچر لکھ رکھا ہے۔ لیکن وہ بیسٹ فیوچر کب ملے گا کسی کو؟ اس کی ایک پرائس ہے، وہ پرائس ہے کہ وہ ٹیسٹ پر پورا اترے، ٹیسٹ پر پورا اترے۔ اور ٹیسٹ کیا؟ یہی ہے کہ جو کچھ پیش آئے اس پر صبر کرتے ہوئے اس کو اللہ کے خانے میں ڈال دینا، یہی ٹیسٹ ہے۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ واقعات ایک انسان کا تھا لیکن اس کو جنرلائز کر دیا، اسی کو میں نے کہا کہ ریپیٹیبل بنا دیا۔ یہ مت سمجھو کہ ایک انسان کا واقعہ ہے، یہ واقعہ ریپیٹیبل ہے، ہر آدمی، ہر عورت، ہر مرد اس کو اپنی زندگی میں ریپیٹ کر سکتا ہے۔ ہر ایک کے لیے ریپیٹیبل ہے، لیکن کب؟ جب کہ وہ اس کی شرط کو پورا کرے، اور شرط یہ 2 ہے، تقویٰ اور صبر۔
انسانوں کی طرف جو کچھ پیش آیا اس پر بہت زیادہ صبر کرنا، یعنی کچھ بھی ریئیکٹ نہ کرنا، کچھ بھی نگیٹو نہ ہونا، کچھ بھی ریونج آدمی کے اندر نہ آئے، کچھ بھی پرووک نہ ہونا، ذرا بھی نہیں. یہ ہے صبر. جب صبر کر پائیں گے آپ اس طریقے سے، تبھی آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہوگی کہ سچ مچ دل سے اللہ کے حوالے کر سکیں. نہیں تو لپ سروس ہوگا. یعنی اگر آپ اللہ کے حوالے کریں جب کہ آپ کے دل میں نگیٹیوٹی ہو تو وہ تو لپ سروس ہے. لپ سروس اللہ کا ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اسی لیے ہم محسن کا لفظ آیا. محسن کے معنی ہوتے ہیں بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرنے والا. تو کیسی عجیب گڈ ٹائڈنگ اس کے اندر ہے. لیکن اس میں کیا ہے، آپ کو ویٹ کرنا ہے ایک لمبی مدت تک. اگر آپ ویٹ نہیں کریں گے تو وہ جو ٹیسٹ کا جو پروسیس چلایا گیا ہے اللہ کی طرف سے وہ پورا نہیں ہوگا. تو لمبی مدت تک ویٹ کرنا، ریئیکٹ نہ کرنا، اپنی پازیٹیوٹی کو ہر حال میں باقی رکھنا، ذرا بھی ریونج نہ آنا، ذرا بھی پرووک نہ ہونا، یہ سب ہے صبر. جب آپ یہ صبر کر پائیں گے تب وہ وقت آئے گا کہ آپ اللہ کے حوالے کر دیں اس کو. ورنہ ایسا اس صبر پر، یعنی اس صبر پر اپنے آپ کو قائم کیے بغیر اگر آپ کہتے ہیں تو وہ تو لپ سروس ہے. لپ سروس اللہ کا قبول نہیں. تو دیکھیے یہ جو حضرت یوسف کا ہوا، اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں یہی واقعہ پیش آئے گا. ہر اعتبار سے ریپیٹیبل ہے، لیکن ریپیٹیبل وہ اس اعتبار سے نہیں کہ سیم قصہ ہوگا ہر جگہ. نہیں، اس کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں. بس یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی گاؤں میں پیدا ہوں گے، آپ بھی کنویں میں ڈالیں گے، آپ بھی بازار میں جا کے بکیں گے، آپ کو بھی سلیب بنایا جائے گا، آپ کو بھی جیل جانا ہوگا. یہ مطلب نہیں اس کا. یہ تو فارم کی بات ہے. فارم تو بدلتا رہے گا، یعنی اسپرٹ باقی رہے گی، فارم بدلتا رہے گا. اور یہ ہر ایک کی زندگی میں ضرور ایسا ہوگا. اسی لیے قرآن میں آیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کو پیدا کیا ہم نے پرابلم میں. تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کیا چیز ہے؟ پرابلم کہتا ہے کہ وہی پروسیس جو یوسف پر گزرا تھا وہ آپ کے ساتھ گزر رہا ہے. جب آپ دیکھا کہ میری زندگی میں پرابلم آ گیا، میری زندگی میں سیٹ بیک آ رہا ہے، تو سمجھ لیے کہ یوسف کی اسٹوری آپ کی زندگی میں دہرائی جا رہی ہے. اب آپ کو تقویٰ اور صبر کا پروف دینا ہے. اگر آپ اسٹینڈ کر جائیں اس پر تو پھر آپ کا اصل قصص بن جائے گا. یعنی بیسٹ اسٹوری بن جائے گی. یعنی کیسی عجیب گڈ ٹائڈنگ اس میں ہے. اور ہر انسان کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر مرد کے لیے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، کچھ بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. یوں سمجھ لیجیے کہ آپ نے ایک پلانٹ لگایا، ایک بہت سی سوائل بہت اچھا ہے، وہاں پانی بھی ہے، وہاں فرٹائل بھی ہے، وہاں پر کھاد بھی ہے، سب چیز موجود ہے. ایسی حالت میں ایک شخص پورے یقین کر سکتا ہے کہ اگر یہ پلانٹ کو موقع دیا گیا بڑھنے کا تو ایک دن بڑا ہوگا یہاں تک کہ اس میں پھول آئیں گے اور پھل آئیں گے. تو
پیڑ کا جو گروتھ ہے وہ اور ڈھنگ سے ہوتا ہے, اس کا لا آف نیچر اور ہے. وہ بیج سے پلانٹ بنے گا, پلانٹ سے اسٹم بنے گا, اسٹم سے برانچز بنے گی, اس میں لیف آئے گی, پھول آئے گا, پھل آئے گا, اس کا پروسیس الگ ہے. انسان کا پروسیس جو ہے وہ دوسرا ہے. انسان کو پرابلم کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس کو یہ مت سمجھیے کہ ایک انسان کی اسٹوری ہے جو 3,500 سال پہلے مصر میں, ایجپٹ میں آیا تھا. نہیں, وہ ایک کریٹر کے ایک لا کا ڈیمونسٹریشن ہے. وہ کریٹر کے ایک لا کا ڈیمونسٹریشن ہے ہر انسان کے لیے. ڈیمونسٹریشن کی لینگویج میں بتایا جا رہا ہے, اے انسان دیکھ, اس سے سبق لے. اگر تو بھی ایسے ہی کرے تو تیری اسٹوری بھی اصل القصص بن جائے گی, چاہے شروع میں اصل القصص ہو تب بھی. دیکھیے, میں یہاں پر ایک بات آپ کو اور کرنا چاہوں گا کہ خدا کے ہاں دینے کے لیے کمی نہیں ہے. یہ بس سمجھیے کہ دنیا میں 7 بلین انسان ہے, تو 7 بلین انسانوں کو اتنی بڑی کیسے دے دے گا خدا جو یوسف کو ملا تھا. یعنی 7 بلین انسان کو اگر اس طرح سے دیا جائے جو حضرت یوسف کو ملا تھا, تو اتنا زیادہ کہاں سے دے گا خدا. تو ایک حدیث ہے کہ اگر سارے انسان جو آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے, سارے انسان اکٹھا ہوں گے ایک بڑے میدان میں, اور سارے انسان مانگے جو کچھ ان کے دل میں ہے, جو کچھ بھی انہیں مانگنا ہے مانگے. ہر انسان اپنی خواہش کو مانگے اللہ سے, اور اللہ اس کو مانگنے کے مطابق سب کچھ دے دے جو اس نے مانگا تھا. ہر انسان کو دیا چلا جائے, تب بھی خدا کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اتنی بھی کمی نہیں ہوگی تاکہ آپ اوشن میں ایک بوند پانی نکال لیں, اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. اب آپ غور کیجیے اس حدیث کو ملا کر کے کہ 7 بلین انسان ہوں یا 70 بلین انسان ہوں, یہ مسئلہ نہیں ہے. دینے کے والے کے پاس جو ہے دینے کے لیے وہ اتنا زیادہ ہے کہ سب کو دینے کے بعد بھی اس کا کمی نہیں ہوتی اس کو. تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ دینے کے والے کے پاس کم ہے, دینے کے والے کے پاس دینے کے لیے کم ہے. نہیں, اپنے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنانے والی کمی ہے. اپنے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنانے کی کمی ہے. اگر آپ بنا سکیں اپنے آپ کو, یہ بتا سکیں کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں, تو آپ کو اسی طرح سے ملے گا جس طرح یوسف کو ملا. اس میں کوئی آپ نہیں سمجھے کہ میں کوئی آرٹری دکھا رہا ہوں, یہ خود قرآن سے نکلتا ہے. انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یعنی ایک فرد کی کہانی کو جنرلائز کر دیا گیا, سب پر اپلائی کر دیا گیا, لیکن ٹیسٹ کے فارم الگ ہوں گے, اسی طرح سے ریوارڈ کے فارم الگ ہوں گے. یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اگر وہاں کا فوڈ منسٹر بنا دیا جائے گا ایجپٹ کا, یہ مطلب نہیں ہے. نہ تو ایسا ہوگا بات کے لوگوں کے لیے کہ ٹیسٹ کا وہی فارم ان پر رپیٹ ہو, نہ ایسا ہوگا کہ ریوارڈ بھی اسی فارم میں ملے ان کو جیسے اس وقت ملا تھا. فارم ڈفرینٹ ہوں گے کیونکہ ہر زمانے میں حالات بدل جاتے ہیں.
تو اس سورہ کو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جا کر اس کے دوبارہ پڑھیں، اور کیسی عجیب عجیب اس کے اندر نصیحتیں ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معاملہ ایک ڈریم کا تھا. ڈریم بظاہر وہ ڈریم جو ہے ایک انوکھا ڈریم تھا. وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ایجپٹ کے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تو ایسے ہی ہے، یہ کنفیوژن کی بات ہے. لیکن جب اس کی انٹرپریشن دیا حضرت یوسف نے، تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ انٹرپریشن اتنا زیادہ کیسے ہٹ کر گیا کنگ کے مائنڈ کو کہ اس نے اتنا بڑا آفر دے دیا. تو یہ تھا، یہ خدا کی ہیلپ سے ہوا. جب حضرت یوسف سارے ٹیسٹ سے گزر چکے تو دیٹ واز کلمیٹنگ پوائنٹ. بادشاہ نے انٹرپریشن سن کر کے جو اتنا بڑا آفر دے دیا، تو دیٹ واز کلمیٹنگ پوائنٹ آف ہز ٹیسٹ. اب سارے ٹیسٹ میں پورا اترنے کے بعد اب وقت آ گیا تھا کہ وہ دے دیا جائے ان کو جو دینا مقدر تھا. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو عجیب معلوم ہوتا کہ کیسے ایک انٹرپریشن پر اس نے اتنا بڑا آفر دے دیا کہ تم مصر کے ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کے ہول سول ہو. تو یہ مسئلہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ٹیسٹ پر ایک شخص جو پورا اتر چکا تھا تو وہ اس کا کلمیٹنگ پوائنٹ آ گیا تھا. اب وقت آ گیا تھا کہ خدا اس کو وہ ریوارڈ دے دے جو اس کے لیے مقدر ہے. تو یہ قصہ کسی بھی عورت، کسی مرد، کسی بھی انسان کی زندگی میں ریپیٹ ہو سکتا ہے. وہ کنڈیشن ہے کہ وہ سچ مچ اس ٹیسٹ پہ پورا اترے. لوگ جیتے ہیں خوش فہمی میں، اپنے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے سب کچھ کر ڈالا ہے، حالانکہ کیا کچھ نہیں ہوتا. تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے آپ خود آپ سمجھ لیں کہ میں نے تو سب کچھ کر ڈالا، میں ہر ٹیسٹ پر پورا اتر چکا. تو آپ کے لیس بے امانی ولا امانی اہل کتاب، آپ کے وشفل تھنکنگ پر فیصلے نہیں ہوتے. لوگ جنتے ہیں وشفل تھنکنگ میں، اپنے آپ کو اور اسٹیمیٹ کرتے ہیں. کریں گے کام 1 روپے کے برابر، اور اس کو سوچیں کہ 1 بلین روپے کے برابر. تو آدمی اپنے آپ کو اور اسٹیبل کرتا ہے، وہ وشفل تھنکنگ بھی جیتا ہے. حتیٰ کہ کیا کچھ نہ ہو تب بھی سمجھتا کہ میں نے سب کچھ کر ڈالا. اس پر کچھ نہیں ہوگا. سچ مچ کوئی آدمی اگر اس ٹیسٹ پر پورا اترے جس ٹیسٹ پر پورے اترے تھے حضرت یوسف، تو آیت یہ گواہی دیتی ہے کہ بلا شبہ اس کو وہی سب کچھ ملے گا جو یوسف کو ملا، لیکن فارم بدلا ہوا ہوگا، فارم وہی نہیں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پیغمبر کی کہانی ہے، یہ تو پاسٹ کی کہانی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ہر انسان کے لیے ایک میسج ہے ڈیمونسٹریشن کی زبان میں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ قانون کا ہر چیز کا ڈیمونسٹریشن دیا جاتا ہے. مثلا درخت جو ہے وہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے کہ کس طرح ایک بیج گرو کرتے کرتے بڑا درخت بن جاتا ہے. ایسے انسان بھی گرو کرتے کرتے ایک پورا انسان بن جاتا ہے. آپ کا ذہن، آپ کی سوچ، آپ کا اسپریچول ڈیولپمنٹ وہ بھی گرو کرتے کرتے ایک بہت بڑا درجے پر آپ کو پہنچا دیتا ہے. تو درخت جو ہے ایک ڈیمونسٹریشن ہے. درخت ایک ڈیمونسٹریشن ہے. یہ پیڑ جو ہے،
پیڑ ایک ڈیمونسٹریشن ہے. کیا انسان دیکھ, تو بھی اس طرح اگر کنڈیشن کو پورا کرے تو بھی اس طرح گرو کر سکتا ہے کہ ایک سیڈ سے بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا درخت بن سکتا ہے جس میں پتیاں ہوں, پھول ہوں, پھل ہوں. تو ایوری ٹری از اے ڈیمونسٹریشن. ہر پیڑ ایک ڈیمونسٹریشن ہے. تو اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب ڈیمونسٹریشن ہے. وہ اللہ کی زبان ہے. وہ قرآن میں اس کو آیت کا لفظ استعمال کیا گیا, سائن, SIGN, سائن. تو جس طرح دنیا کی دوسری چیزیں ڈیمونسٹریشن کی زبان میں ہمیں سبق دے رہی ہیں, اس طرح حضرت یوسف کی زندگی بھی ڈیمونسٹریشن کی زبان میں, یعنی ہسٹوریکل ڈیمونسٹریشن کی زبان میں ہمیں بتا رہی ہے کہ لا آف نیچر کیا ہے, کرشن پلان آف گاڈ کیا ہے. کہ اگر انسان کی سپر بلیسنگ چاہتے ہو, سپر ریوارڈ چاہتے ہو, تو تمہیں کیا کرنا ہوگا. کیسی عجیب بات ہے, کیسی عجیب بات ہے. لیکن اس عجیب بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بڑی سیکریفائس کرنی پڑے گی. بہت بڑی سیکریفائس. وہ کیا ہے؟ آبسیشن سے باہر آنا. ہر آدمی کسی کے آبسیشن میں جیتا ہے, یاد رکھیے, ہر آدمی وداؤٹ اینی ایکسیپشن, چاہے ریلیجس ہو یا سیکولر ہو, ہر آدمی کسی کے آبسیشن میں جیتا ہے. اس آبسیشن سے باہر آنا پڑے گا, تب یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی, نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی. ہر آدمی کسی نہ کسی آبسیشن میں جیتا ہے. آبسیشن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پریجڈسز ہوتی ہے اس کی, کچھ اس کی نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے, کچھ کنڈیشننگ ہوتی ہے. ان سب مل کر کے ایک آبسیشن بنتا ہے اس کا, اسی میں جیتا ہے آدمی. اور اس میں دھیرے دھیرے اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ وہ اسی کو سچائی سمجھنے لگتا ہے, اس آبسیشن کو سچائی سمجھنے لگتا ہے وہ. یہ بہت بڑی سیکریفائس ہے کہ آپ اپنے کو, یعنی اپنے کو اتنا زیادہ پیوریفائی کریں, اپنی اتنا زیادہ ڈیکنڈیشننگ کریں, اپنے کو اتنا زیادہ کمپلیکس فری بنائیں, اپنے کو اتنا زیادہ آبجیکٹیوٹی لائیں اپنے اندر, آخری حد تک آبجیکٹیوٹی. جب آخری حد تک آپ آبجیکٹیو تھنکر بن جائیں گے, تب جا کر آپ اس کو سمجھیں گے, اس راز کو. نہیں تو سمجھ نہیں سکتے اس کو. تو پہلا مرحلہ ہے اپنے آپ کو آبسیشن سے باہر لانا. دوسرا مرحلہ ہے آبجیکٹیو مائنڈ کے ساتھ اس پورے قصے پر سوچنا. پھر اس کے جو ریکویزٹس ہیں, اس کے جو تقاضے ہیں, اس کو پورا کرنا. پورے معنوں میں صبر, پورے معنوں میں تقویٰ, اس اسٹینڈرڈ پر پورا اترنا. یہ سب جو اسٹیجز جو آدمی پورا کر لے گا, تو اس کے بعد بلا شبہ اس کو وہی کچھ مل جائے گا جو اس سے پہلے کسی انسان کو ملا تھا. اس دنیا میں یاد رکھیے, خدا کی کسی کا رشتہ داری نہیں ہے. ایسا نہیں خدا کے ساتھ باعث ہو, کسی کو فیور دیتا ہو, کسی کو فیور نہ دیتا ہو. یہ سب ہرگز نہیں ہے. انسان اپنے کو اس کا اہل نہیں بناتا, اپنے کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ نہیں بناتا.
اس لیے محروم رہتا ہے، اور اس بات کیا ہوتا ہے کہ ٹینشن میں جیتا ہے اور ڈسپیئر میں جیتا ہے اور نیگیٹو تھاٹ میں جیتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہاں سے لوٹنے کے بعد سورہ یوسف کو، جو قرآن کی سورہ نمبر 12 ہے، اس کو شروع سے آخر تک پڑھیں، شروع سے آخر تک، اور اس پر سوچیں۔ کوئی بڑی سورہ نہیں، چھوٹی سورہ ہے، 111 اس کی آیتیں ہیں، اس کو آپ پڑھیے، ایک ہی بیٹھک میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیے کہ اس سورہ میں ایک انسان کی کہانی نہیں بتائی گئی، یہ ایک لا آف نیچر ہے جس کو ڈیمونسٹریٹ کیا گیا ہے۔ ایک ہر انسان کے لیے ایک پاسبلٹی ہے، اس کو یہاں ڈیمونسٹریٹ کیا گیا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں اس کہانی کو ریپیٹ کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اسی کنڈیشن کو پورا کرے۔ کنڈیشن کو احسان کے درجے میں پورا کرے۔ احسان کہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرنا، بہت کہہ سکتے ہیں کہ یعنی قابل طور پر پرفارم کرنا، کوئی کمی نہ رہ جائے، اس طرح پرفارم کرنا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ تو جو انسان احسان کے درجے میں اسی کنڈیشن کو پورا کر دے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ خدا میں نے تو کنڈیشن کو پورا کر دیا تھا مگر تو نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی انسان کے لیے یہ موقع نہیں ہوگا کہ حشر کے میدان میں جب سارے لوگ اکٹھا ہوں، ایک انسان کھڑا ہو کہے کہ خدا میں نے تو ساری کنڈیشن پوری کر دی تھی مگر تو نے مجھے ریوارڈ کہاں دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ امانی سے باہر آئیے، وشول تھنکنگ سے باہر آئیے، آبسیشن سے باہر آئیے، اپنی کنڈیشن کو توڑیے اور سارے معاملے کو ری تھنک کیجیے، ری اسیس کیجیے، اپنی پرائرٹیز کو ریسیٹ کیجیے۔ تب ان باتوں کو آپ سمجھ پائیں گے، تب آپ کے لیے ممکن ہو کہ آپ اللہ کی سپر بلیسنگ میں اپنا شیئر پا سکیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی بلیسنگ میں حصہ دار بنائے، ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہم نے اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ ہم اس کے حق ہم اس کا مستحق بن چکے ہوں، تاکہ آخرت میں ہم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور وہاں یہ نہ کہنا پڑے کہ مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی۔ سب سے زیادہ دکھی انسان آخرت میں وہ ہوگا جو وہاں جا کر کہے گا کہ مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی، مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہمارا کیس یہ نہ بنے، ہمارا کیس وہ بنے جب کہ ہمیں اللہ کی رحمتیں ہمیں حاصل ہوں گو اور فرشتے ہمیں
خوش آمدید کہیں، فرشتے ہمیں ریسیو کریں اور ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اسی کی دعا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ انہوں نے لکھا ہے were all the prophets exceptional or chosen ones by birth, or they became exceptional because of what they went through in their life? Please comment. دیکھیے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ بائی برتھ پرافٹ ہوتے ہیں، بلکہ ان کو واچ کیا جاتا ہے اور فرشتے ان کا واچ کرتے ہیں اور یہ پروسیس 40 سال تک چلتا ہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، تو 40 سال تک واچ کرنے کے بعد جب وہ میں نے ان کی زندگی بتا دیتی ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس پوزیشن کے لیے، تو ان کو پابندی دی جاتی ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھا کوئی ایسی کوئی آیت یا حدیث مجھے نہیں معلوم ہے کہ جو بتاتی ہے کہ پرافٹ ہی پیدا ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے کچھ موضوع قسم کی کہانیاں بنا رکھی ہے رسول اللہ کے بارے میں، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا کہ پرافٹ جو ہے وہ بائی برتھ پرافٹ ہوتے ہیں، بلکہ انہیں بھی اس پروسیس گزرنا پڑتا ہے جس سے عام انسان گزرتا ہے۔ یعنی وہی سب ان پر سیٹ بیک آتے ہیں، وہی سب ان کے ساتھ پرابلم ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ پروو کر دیتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ انہیں پرافٹ کا پوزیشن دی جائے تو دے دی جاتی ہے۔ میں یہی سمجھا ہے۔ باقی جو ضعیف کا جو موضوع روایت ہے وہ بالکل بیس لیس ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مدثر احمد صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے that when Yusuf was in that well, an angel came to him and told him that in near future you will be taken out from this well, and also informed him about 19 code. That is, you have 5 fingers and 14 joints in hand, which sums up to 19. What is this 19 code? بہت سی کہانی حضرت یوسف کے بارے میں بہت سی کہانیاں بنائی جاتی ہیں، کتاب بنائی گئی یوسف زلیخا، اس میں حضرت یوسف کی شادی بھی کر دی گئی زلیخا سے۔ یہ سب کہانیاں ہیں، اس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں جانتا ہوں کہ پوری ایک وہ بنا دی گئی ہے، یعنی پوری کتاب چھپی ہے باقاعدہ زلیخا، پرشین لینگویج میں ہے، بہت سی کہانیاں اس میں ہیں۔ وہ سب غلط ہیں، جو بات قرآن میں ہے وہی صحیح ہے۔ کچھ اجزاء ایسے ہیں جو بائبل میں ہیں، وہ بھی اگر قرآن کے خلاف نہیں تو اس کو ہم صحیح مانتے ہیں۔ مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے، مولانا اقبال عمری نے کیا ہے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یونیورس کا دین اور دین اسلام، اس میں فرق کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، جو قرآن میں آیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یونیورس میں جو چیزیں ہیں وہ ایک اعتبار سے ڈیمونسٹریشن ہے، وہ اسی معنی میں نہیں ہے جس معنی میں انسان کا دین ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا دین تو یعنی اس کا مائنڈ سے تعلق ہے، سوچ سمجھ کے ہوتا ہے۔ یونیورس میں سوچنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن وہ ایک اعتبار سے ڈیمونسٹریشن ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے آپ کہ قرآن میں ہے کہ کل فی فلک یسبحون، ستاروں کے بارے میں اور سیاروں کے بارے میں، تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی بڑا اسپیس ہے، اس میں
نیومرس اسٹارز گھوم رہے ہیں, لیکن ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. کبھی آج تک سائنس نے رپورٹ نہیں کیا کہ ستارے آپس میں لڑ گئے ہوں. یہ کیا ہے؟ ڈیمونسٹریشن ہے کہ سوشل لائف میں ہر آدمی ایکٹیو ہوتا ہے, اپنا اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے ہر آدمی کا, اپنا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ دوڑ لگائی ہوئی ہے. لیکن تم کو اپنے دوڑ میں ستاروں کے اس کو فالو کرنا چاہیے کہ بنا ٹکرائے ہوئے اپنا مقصد حاصل کرو, اپنے 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 ٹارگٹ کے لیے کوشش کرو, لیکن بنا ٹکرائے ہوئے, یعنی نان کنفرنٹیشنل اپروچ. جو ستاروں کی جو گردش ہے وہ نان کنفرنٹیشنل اپروچ کا ڈیمونسٹریشن ہے. اس سینس میں وہ دین ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو رائچور سے ظہیر الدین خواجہ صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا when we hear your lectures and especially on Sundays we feel speechless and awestruck by the way you interpret the Quranic verses and we feel as if we were until now living in total darkness, ignorance and in wishful thinking. Your lecture and writings have brought us out of our darkness. ماشاء اللہ. مولانا اگلا سوال بنگلور سے کیا ہے مولانا یعقوب عمری نے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا کیا دیندار بننے کے لیے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. نہیں, بیعت کرنے سے کوئی تعلق نہیں. اگر ضروری ہوتا تو قرآن میں ہوتا. حدیث میں جس بیعت کا ذکر ہے وہ بیعت سیاسی ہے, اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بیعت سیاسی تو قرآن حدیث سے ثابت ہے, لیکن بیعت ایمانی جو ہے وہ صرف رسول اللہ نے کیا تھا. رسول اللہ کے بعد وہ کسی بھی صحابی نے اس کو جاری نہیں رکھا, یعنی خلفاء نے. بات کو صوفیہ نے شروع کیا, لیکن وہ کوئی حجت نہیں ہے. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی غلط کام ہے, لیکن وہ کوئی حجت نہیں ہے. قرآن سے اور حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بیعت ایمانی جو ہے رسول اللہ کے بعد بھی جاری رہی, اور جس بیعت کا ثبوت ہے وہ صرف بیعت سیاسی ہے. باقی صوفیہ نے جو طریقہ شروع کیا اس کو میں یہ نہیں کہوں کہ میں کہوں گا ایک نیا طریقہ انہوں نے کیا, اس کا اسلام میں کوئی حجت نہیں ہوا. مولانا اگلا سوال بنگلور سے ہے, ابرار مدثر صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ صبر اور تقوی سے جو بیسٹ ملنے والا ہے وہ ہے سیاسی کامیابی. مولانا کیا ایسا سمجھنا صحیح ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے. جھوٹ سے کم میرے پاس کوئی لفظ نہیں اس کے لیے. جھوٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی کوئی آیت پیش کریں, یہ لوگ قرآن کی کوئی آیت پیش کریں. میں جو کچھ بھی کہتا ہوں سب قرآن اور حدیث کو لے کر کہتا ہوں. کوئی بات ایسی نہیں کہتا میں جو قرآن و حدیث پر بیس کرتی ہو. یہ تو خود ساختہ دعویٰ ہے. تو جب تک وہ اپنے دعوے میں قرآن حدیث پیش کریں تب وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. کچھ نہیں, کوئی سر نہ پائے اس بات کا. بالکل ایک بیس لیس بات میں سوچتا ہوں اس کو. مولانا یاد رکھیے دین میں ایک بات آپ سمجھ لیجیے. ایک حدیث ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو آدمی ہمارے دین میں یعنی اللہ کے دین میں کوئی ایسی بات نکالے جو اس میں نہ ہو کہ مانے قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو, تو وہ ریجیکٹڈ ہے, وہ ریجیکٹ کی جائے گی. تو ایسی باتیں ہیں سب نکال رکھے ہیں لوگوں نے. جن لوگوں کو سیاسی ہنگامہ کرنا ہے اور سڑکوں پر دھوم مچانا ہے وہ ایسی حدیثوں ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ تو بدعت سے بھی بری چیز کوئی ہے. دیکھیے ایک ہے بدعت جس میں کہ صرف نیاپن ہے,
لیکن کوئی کسی کو آپ تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں. ایک نیا کام آپ کر رہے ہیں لیکن کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں, وہ بدعت ہے. لیکن ایسی بدعت جس میں آپ لوگوں کو ماریں, سوسائڈ بامبنگ کریں اور 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 نفرتیں پھیلائی, وہ تو یعنی ورس دن بدعت ہے. وہ اسی میں یہ لوگ مبتلا ہیں, ورس دن بدعت. آپ دیکھیں کہ آج کل مسلم کنٹری میں کیا ہو رہا ہے, اسی تصور کو لے کر کے لڑائی لڑ رہے ہیں. 50 سال بیت جاتے ہیں, لڑائی چلے جا رہے ہیں. کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اعلان کرے کہ وی آر رانگ. یہ کوئی کہتا نہیں. میں تو بہت سخت اس معاملے میں. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھیں گے جو مولانا عبد الباسط عمری نے بھیجا ہے دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے جو آپ نے آج بات کہی اس سے مجھے بہت زیادہ ہوپ ملی ہے. مولانا اگلا سوال ہے ذیشان یوسف صاحب کا حیدرآباد سے. انہوں نے لکھا ہے, واٹ از ذکر, ہاؤ کین وی اٹین پیس آف مائنڈ تھرو ذکر, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, ذکر کا مطلب ہوتا ہے ریممبرنس, یاد کرنا. تو جو ذکر بات کو نکالا لوگوں نے, تسبیح پر ذکر کرتے ہیں, انگلیوں پر ذکر کرتے ہیں, وہ تو ایک بلا شبہ بدعت ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذکر مطلب ہے کہ کنٹمپلیشن, جس چیز کو کنٹمپلیشن کہا تھا وہی ذکر ہے. خدا کو یاد کرنا تھرو کنٹمپلیشن, اور کچھ ذکر نہیں ہے. اور انگلیوں میں الفاظ لے کر گننا یا تسبیح پڑھنا, یہ تو بلا شبہ بدعت ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں, کہ صحابی کا واقعہ. یہ واقعہ اس طرح ہے کہ بعد کے زمانے میں, یعنی صحابہ پیریڈ کے آخر بعد کے زمانے میں, ایک صحابی تھے ابو موسیٰ اشعری. وہ آئے دوسرے صحابی کے پاس جن کا نام تھا عبداللہ بن مسعود. تو بہت ٹاپ کے صحابی مانے جاتے تھے وہ. انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی ہے. بظاہر تو وہ چیز غلط نہیں معلوم ہوتی, لیکن وہ نئی چیز ہے. انہیں رسول اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. تو ان کا کیا ہے, تو ان کا کہ ایک آدمی کنکریاں لیے ہوئے بیٹھا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے, وہ کنکریوں پر ذکر کر رہے ہیں, یعنی اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ, اس طرح کا. تو وہ صحابی جو تھے عبداللہ مسعود, انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم غلط کام کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے انتظار کیا کہ آپ کے پاس جا کر کہوں اور آپ اس معاملے میں کچھ بولیں. تو اس وقت وہ کہا جاتا ہے کہ نابینا ہو چکے تھے. تو ان کو پکڑ کر لے گئے, رہنمائی کرتے ہوئے, گائیڈ کرتے ہوئے پہنچائے وہاں جا کے کھڑے ہوئے مسجد میں, جہاں ایک آدمی لوگوں کو کنکری دے کر ذکر کروا رہا تھا. اور انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو جانتا ہے مجھ کو وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا تو وہ اس کو معلوم ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود ہوں. اور تم کو گننا ہے تو اپنے گناہوں گنو, یہ کیا کر رہے ہو تم. بہت عجیب بات انہوں نے کہی, تم کو گننا ہے تو اپنے گناہوں گنو. اس بار لوگ بھاگ گئے مسجد سے. تو یہ تو بالکل بدعت کی چیزیں ہیں, اور کئی صدی بیت گئی تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی مقدس طریقہ ہے. یاد رکھیے, اسلام میں نمونہ صرف یا تو رسول اللہ کا ہے یا صحابہ کا ہے, بہت سے بہت تابعین کا, اس کے آگے کوئی نمونہ نہیں. کیونکہ حدیث ثابت ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یعنی نمونہ 3 ہی ہیں, رسول اللہ کا نمونہ, صحابہ کا نمونہ اور تابعین کا نمونہ. اس کے بعد کوئی نمونہ نہیں.
اس کے بعد سب جو ہے سبجیکٹ اسکروٹنی ہے، سب کے کام کی اسکروٹنی کی جائے گی. آپ یہ واقعہ میری کتاب جو ہے تجدید دین، اس کو آپ پڑھ لیجیے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، انس صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا یو مینشن ٹوڈے دیٹ گاڈ ہیز ریٹن بیسٹ فیوچر فار ایوری ون. کین یو پلیز ایلیبریٹ آن دس؟ ہاں بھائی، آپ اس کو دوبارہ سن لیجیے. آج جو میں نے باتیں کہیں اس کو دوبارہ سن لیجیے. اور کیا الیبریٹ کروں؟ جی کوئی پوائنٹ تو ہے نہیں. کوئی یہ پوائنٹ کہیں تو الیبریٹ کر سکتا ہوں. جی آپ اس کو دوبارہ سنیے، تو ریکارڈ ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ سنیے. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی نے کیا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، وین وی ہیو اے سیٹ بیک وی امیجیٹلی بیکم نیگیٹو. ایٹ دیٹ مومنٹ واٹ کین وی ڈو ٹو پٹ دا ایشو ان گاڈس ڈومین اینڈ ڈو صبر؟ کین یو پلیز گیو ون پرنسپل فار دس؟ ون پرنسپل یہ ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیے اور دعا کیجیے. یہی پرنسپل ہے. اور اللہ سے مانگیے صبر اور تقویٰ. اور یاد رکھیے کہ قرآن میں ہے کہ سورہ بقرہ میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس میں ہے کہ اللہ انسان کے قریب ہے، جب وہ پکارتا ہے تو اس پکار کا جواب دیتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا کرے. اس کو فوراً اس کو جواب مل جائے گا. مولانا اگلا سوال روڑکی سے کیا ہے ساجد انور صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا پلیز ایڈوائز اس ہاؤ وی کین کم آؤٹ آف آر obsessions. آئی تھنک آئی ایم اسٹل فار اوے فرام دی obsession فری اسٹیٹ. دیکھیے، یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی دوسرا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. یہ کوئی آپریشن تھیٹر کا معاملہ نہیں کہ ایک سرجن آتا ہے اور آپریشن کر کے ٹھیک کر دیتا ہے. یہ سارا معاملہ آدمی خود کرنا پڑتا ہے. یہ سیلف آپریشن ہے. آپریشن تھیٹر میں تو ایک سرجن آتا ہے، وہ سرجن آپریشن کرتا ہے. لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ سیلف آپریشن کا معاملات ہیں. خود ہی سوچنا ہے، خود ہی ایک چیز کو ڈسکور کرنا ہے اور خود ہی اس کو پھر آپریٹ کرنا ہے. یہ پورا پروسیس جو ہے یہ سیلف آپریشن کا پروسیس ہے. کوئی دوسرا اس میں کوئی دوسرا طریقہ نہیں. مولانا اگلا سوال ہاپوڑ سے ہے، حبیب رازی صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین قصہ تو یوسف علیہ السلام کو بتایا، مگر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اپنا مسلح بناؤ. اس میں کیا راز ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. کوئی سمجھ نہیں کیا سوال ہے. کوئی سوال ہی نہیں بھائی. وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. آپ تفسیر پڑھ لیجیے اس کو. یہ کوئی سوال نہیں ہے، یہ تفسیر پڑھ لیجیے. مولانا اگلا سوال اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں جو میں نے کہا. جی یا انہوں نے کہیے کہ تفسیر پڑھیں اس کو. مولانا اگلا سوال شاہ نواز ظفر صاحب نے کیا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا حسد، جلن کرنے والے اور نیگیٹو لوگوں سے بھری ہوئی ہے. صابر اور متقی لوگ اس زمین پر ایکسیپشنل ہیں. جب انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو ماحول پہ شیطان کا غلبہ کیوں ہے؟ کیوں ہمیشہ اچھائی کے مقابلے میں برائی زیادہ ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. تو سیدھی بات ہے، یہ تو انسان کو فریڈم ہے، فریڈم آف چوائس. یہی تو مسئلہ ہے. انسان کو سورج چاند جس طریقے سے
کنٹرول میں ہے اس طرح سے انسان کنٹرول میں نہیں ہے. انسان کو فریڈم آف چوائس ملا ہوا ہے. تو فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. جو چاہے اپنے چوائس کو صحیح استعمال کرے, جو چاہے غلط استعمال کرے, یہ تو ہوگا. اس میں تو کوئی کچھ اور ہو نہیں سکتا. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. ہر عورت کو, ہر مرد کو فریڈم آف چوائس ملا ہوا ہے, اور وہ کوئی ایکسکیوز نہیں پیش ہوگا. آخرت میں کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کر سکے گا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اف اے گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. جیسے غالب نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زور, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. تو اب طبیعت کو آپ کنٹرول کیجیے, اپنی طبیعت کو موڑیے ادھر سے ادھر, نہیں تو پھر اس کا پرائز دیجیے. خدا پکڑے گا آپ کو, اس کی پرائز دینی پڑے گی. فریڈم آف چوائس جو انسان کو ملا ہوا ہے وہ کبھی بھی ابالش نہیں ہوگا. انسان کو خود ہی فیصلہ کرنا ہے. کوئی دوسرا آ کر کے آپ کو زبردستی نہیں کرے گا. مولانا اگلا سوال بدر کرناٹکا سے یونس الدین صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آپ نے اسلام کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ اسلام اپنے نظریے کے اعتبار سے مبنی پر توحید دین ہے, اور اپنے طریقہ کار کے اعتبار سے مبنی پر امن دین ہے. اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کریں. بھائی ہماری کتابیں پڑھی, یہ تو بہت زیادہ کتابیں لکھا ہوا ہے. اب یہاں کیا ہم وضاحت کریں؟ یہ جو بات ہے یہ کتابوں میں بہت زیادہ واضح ہے, اسی میں پڑھیے. ایک بار پڑھنے واضح نہ, 2 بار پڑھی, 3 بار پڑھی, 4 بار پڑھی, 5 بار پڑھیے. مولانا شبلی نعمانی کو کتاب لکھنی تھی شعر العجم, تو ایک کتاب ہے اس کا نام ہے آب حیات, وہ محمد حسین آزاد کی. وہ بھی لٹریری موضوع پر, وہ بھی لٹریری موضوع پر. تو مولانا شبلی نعمانی نے اس کتاب کو 14 بار پڑھا. ایک لٹریری موضوع پر 14 بار پڑھا, اور آخرت کے موضوع پر آپ ایک ہی پڑھتے ہیں, ایک ہی بار. آپ غور کیجیے. آب حیات جو کتاب ہے وہ بھی لٹریری موضوع پر ہے, ادبی موضوع پر, اور شعر و ادب بھی ادبی موضوع پر ہے. تو ادبی موضوع کو اچھی طرح نبھانے کے لیے انہوں نے اس موضوع سے متعلق ایک کتاب کو 14 بار پڑھا. اور آپ صرف ایک بار پڑھ کر کے سمجھتے پڑھ لیا آپ نے. بار بار پڑھیے تو سوال اپنے آپ ختم ہو جائے گا. Okay, we will end this session now. Thank you.